مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک انتہائی مجرب وظیفہ، کوئی بھی کام جو نہ ہو رہا ہو، در حقیقت وظائف کا مقصد یہ ہوتا ہے، اور وظائف کی حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، اللہ سے اس کی اسی صفت کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء صفاتی بے شمار ہیں۔ کسی صفاتی نام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا، یہ اللہ کی اس رحمت کو مزید متوجہ کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ایک لمحے کو بھی غافل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب پکارا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پکار کا جواب دیتے ہیں، اور جواب اللہ کی طرف سے قبولیت کی صورت میں ہوتا ہے۔ جب اللہ کو پکارا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت کی صورت میں اس پکار کا جواب دیتے ہیں، اور جب کسی اسم مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وظیفے کے طور پہ کثرت سے پڑھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی طرف اسی طرح متوجہ ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی دعا کرنی ہو تو اس دعا کے اندر اگر یہ کلمات کہے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسم مبارک کی برکت سے اس دعا کا جواب اسی طریقے سے دیتے ہیں۔ وہ اسم مبارک یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، جب بندہ پکارتا ہے یا ارحم الراحمین تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں صفت رحیمیت اور صفت رحمانیت کے ساتھ، کہ دیکھو میرا بندہ جانتا ہے کہ رحم کرنے والا میں ہی ہوں، بخشنے والا میں ہی ہوں، اور میرا بندہ مجھے اسی نام کے ساتھ پکار رہا ہے۔ جب بندہ بار بار، وظیفہ کیا ہوتا ہے کہ بار بار اسی اسم کو دہرایا جائے، بار بار دہرایا جائے۔ جب کسی مصیبت کے اندر، تکلیف کے اندر، پریشانی کے اندر بندہ ہوتا ہے تو اس وقت جب پکارتا ہے اور بار بار پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو کے اس کی اس دعا کو، اس حاجت کو، اس مشکل کو اللہ آسان کر دیتے ہیں، دعا کو قبول کر لیتے ہیں، حاجت کو پورا کر دیتے ہیں، اس مشکل سے اسے نکال دیتے ہیں۔ تو یا ارحم الراحمین ان وظائف میں سے اتنا مجرب عمل ہے کہ کوئی بھی کام ہو، جب آپ کوئی بھی دعا کرنے لگیں، دعا کے اندر یا ارحم الراحمین کو بار بار پڑھیں، یا ارحم الراحمین کو بار بار پڑھتے رہیں۔ اے پروردگار، رحم کرنے والوں میں تجھ سے زیادہ رحم والا کوئی نہیں، تو میری طرف متوجہ ہو، مجھ پہ مزید رحم فرما۔ تو نے بہت رحم کیا، بہت کرم کیا مجھ پہ، لیکن اے پروردگار مجھے مزید رحم اور کرم کی طلب ہے، تو مزید مجھ پہ کرم فرما، مجھ پہ رحم فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پہ مزید رحمتوں کا نزول کر دیتے ہیں، متوجہ ہو جاتے ہیں، دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ اس کی عاجزی کو دیکھتے ہوئے اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ دیکھو میرا بندہ سب کو چھوڑ کے، وہ جانتا ہے کہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا میں ہی ہوں اور سب کچھ کرنے والا میں ہی ہوں، وہ میری طرف متوجہ ہے۔ تو جو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم چلتا ہوں، جب میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی
उसको अपनी रहमत के आगोश में ले लेता हूँ। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला कदमों से पाक, दौड़ने से, चलने फिरने से पाक, लेकिन ये सिर्फ हमें समझाने के लिए फरमाया कि अल्लाह की रहमत इस तरह जल्दी से उस बंदे को अपनी आगोश में ले लेती है। तो या अरहमर राहिमीन, जहाँ दुआओं के अंदर इसकी कसरत करे, वहाँ चलते फिरते उठते बैठते भी इसमें मुबारक की कसरत होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आदद में, कोई ख़ास आदद मुकर्रर नहीं है इसके लिए, लेकिन कसरत से ये इसमें मुबारक पढ़ते रहें, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। तो अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाते हैं, करम फरमाते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को जिस सिफ्त से पुकारा जाए वो सिफ्त बाकी सिफ्तों से उस मौके पे बढ़ जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला से इस इसम के साथ दुआ करते रहें, कसरत से पढ़ते रहें, अपनी परेशानियों को, अपने मसाइल को जहन में रख के अल्लाह को पुकारते रहें। अल्लाह तबारक व तआला कबूलियत की सूरत में दुआओं का जवाब देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पे ख़ास अपना फ़ज़ल फरमाए। ज़िंदगी बाकी, बात बाकी। वस्सलाम।